یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے آپ کی اتنی خوبصورت شاعری ہے, لوگ اتنا زیادہ جو ہے آپ کی پوئٹری کو پسند کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سے آپ ٹرینڈنگ میں بھی رہتے ہیں. کیسا لگتا ہے آپ کو یہ سب؟ بہت دلچسپ ہے, اور کوئی بھی جو تخلیق کار ہے وہ لکھتے ہوئے یقیناً ایسی توقع نہیں رکھ رہا ہوتا یا اندازہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز اتنی مقبول ہو جائے گی یا کچھ ٹرینڈنگ میں آ جائے گا. اور جب کوئی چیز اس طرح سے ایک دم ٹرینڈنگ میں آتی ہے, ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ, بلکہ بعض اوقات تو کروڑوں لوگ اس ایک چیز کو دیکھتے ہیں, سراہتے ہیں, تو یقین مانیے کہ وہ جو لکھنے پہ آپ کی ارکریزی ہوئی ہوتی ہے اس کا جیسے صلہ مل جاتا ہے. ایک اپریسیشن جب اتنی بڑی تعداد میں آپ کو موصول ہوتی ہے تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ جتنا لکھنے میں جو سفر گیا, جتنی محنتیں کی, وہ رائے گاہ نہیں گیا, وہ کہیں نہ کہیں پہنچ گیا. تو بڑا سیٹسفائنگ ایکسپیرینس ہے. بالکل, اور ماشاءاللہ سے آپ کا انداز بیان بھی اتنا زیادہ خوبصورت ہے, اور دنیا بھر سے لوگ جو ہے آپ کو سراہتے ہیں, آپ کی شاعری کو پسند کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ ہوسٹ بھی کرتے ہیں ایونٹس کو, جیسے انداز بیان کے ذریعے تمام مشاعرہ آپ نے ہوسٹ کیا, دنیا بھر سے جو ہے شاعر حضرات بھی جو ہے وہاں پر موجود تھے. وہ ایکسپیرینس کیسا تھا آپ کا؟ مشاعروں کی جو نظامت ہے وہ ایک بڑی عمدہ روایت ہے ہمارے کلچر کی, ہماری شعری دنیا کی. سلیم جعفری صاحب بہت بڑے بڑے مشاعرے ہوسٹ کیا کرتے تھے. اس سے پہلے لکھنؤ کی روایت میں آپ کو بڑے ناظمین ملتے ہیں جو بہت اچھا مشاعرہ کنڈکٹ کروایا کرتے تھے. تو یہ اصل میں سفر ایسے شروع ہوا کہ ہمارا پاکستان میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو مختلف مشاعرہ جات منعقد کرواتا ہے, ازراہ سخن. تو ایک بار ایسے ہوا, جہاں سے یہ سارا سفر شروع ہوا نظامت کا, ایک بار ایسے ہوا کہ ہم نے جن صاحب سے گزارش کی ہوئی تھی کہ آپ ہوسٹ کر لیجئے, ان کو کوئی مصروفیت اچانک آن پڑی اور وہ نہیں تھے, اور مشاعرے کی نظامت کے لیے کوئی دستیاب نہیں تھا. تو وہاں پہ جو ہمارے دوست تھے ازراہ سخن کے, انہوں نے کہا کہ یار ہوسٹ کوئی نہیں ہے, آپ بسم اللہ کر دیجیے, دیکھی جائے گی. وہ جب بسم اللہ کی تو وہ نظامت بہت زیادہ پسند آئی لوگوں کو, ازراہ سخن کو بھی بہت پسند آئی. ایون پھر جو ہمارے دبئی کے میزبان تھے ان لوگوں نے بھی وہ نظامت کے چند کلپس وغیرہ دیکھے, تو انہیں بھی لگا کہ یار یہ تو مزیدار سا ہو رہا ہے, اور پھر ان کے ساتھ رابطہ بحال ہو گیا. اور یقین مانیے خصوصاً انداز بیان اور کے پلیٹ فارم میں دبئی میں ہندوستان اور پاکستان سے برابر تعداد جو ہے وہ آئی ہوتی ہے شعراء کرام کی. وہاں پہ دونوں ممالک کو ریپرزینٹ کرنا سائملٹینیسلی, اور ان دونوں ممالک کے جو چنندہ اور چیدہ شعراء کرام ہیں, تخلیق کار ہیں, ان کو میڈیٹ کرنا, ان سے بات کرنا, اٹس سچ این امیزنگ ایکسپیرینس. اس کا وہ جو کراؤڈ کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے وہ تو ہوتا ہی ہے. آپ اتنے سارے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جو بر صغیر پاک و ہند کا شعری منظر نامہ ہے, اس میں جو لوگ سمجھ لیجئے کہ ہر اول دستے کے طور پر موجود ہیں, ان کو میڈیٹ کرنا از این امیزنگ ایکسپیرینس. بہت بہت خوبصورت تجربہ تھا. اور آپ کا ماشاءاللہ انداز گفتگو ہی اتنا خوبصورت ہے, تو یقیناً وہ جو ایونٹ تھا سوشل میڈیا پہ بہت ٹرینڈنگ میں رہا, اور بہت زیادہ ہم نے انجوائے بھی کیا. یہ جو انداز گفتگو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اس کا جو حسن ہے یہ ہمارے جو الفاظ ہیں ان کو اور بھی جو ہے ایک خوبصورت رنگ دیتا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا شعری سفر ہے اس کا آغاز کب سے ہوا؟ یہ ویسے تو گھر سے ہی کچھ چیزیں مل گئیں وراثت میں. ابا جی بھی لکھنے کے کام سے وابستہ تھے میرے, میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں, تو جو باقی بہن بھائی ہیں وہ بھی لکھنے لکھانے سے کسی نہ کسی طرح منسلک تھے. تو کچھ چیزیں تو بنی بنائی مل گئی, لیکن اس کے بعد ان کی جو پرداخت ہے, ان کا جو نکھار ہے, اس کے اندر میں بہت زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں جامعہ پنجاب کو, جہاں سے میں پڑھا ہوں, یونیورسٹی آف پنجاب سے. ہماری جو ایف ٹی سی کے نام سے ہمارا ایک ادارہ تھا جو تمام ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتا تھا, ان کو ایگزیکیوٹ کروانے میں اسٹوڈنٹس کو ہیلپ آؤٹ کرتا تھا. وہاں پہ ایک بہت بہت خوبصورت انوائرمنٹ ملا مجھے. ہمارے سینئر لوگ جو بہت اچھا شعر کہہ رہے تھے وہ وہاں پر ملے, اور وہاں پہ باقاعدہ جب نشستیں ہونا شروع ہوئی تو بہت لکھنے کا سلسلہ, تکنیک کیا ہے, بحر کیا ہے, وزن کیا ہے, اس طرح کی کچھ چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہوئی. اور پھر دراصل پنجاب یونیورسٹی میں جب ہم مقابلوں میں جانا شروع ہوئے تو وہ والا جو دور تھا اس سارے پروسیس میں بہت نکھار پیدا کیا. مصرے کی ساخت سمجھ میں آ گئی, لفظوں کی نشست و برخاست کا اندازہ ہو گیا, اور انہی مقابلوں میں پھر بس پالش ہوتے گئے. یونیورسٹی سے نکلے تو کریڈٹ پر کچھ نظمیں تھیں, کچھ غزلیں تھیں, اور سفر شروع ہو گیا شاعری کا. اور ماشاءاللہ سے سر آپ کی ایک بہت خوبصورت جو نظم ہے رائے گانی, مجھے تو پرسنلی بہت پسند ہے. میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ مجھے بھی اور میرے ناظرین کو بھی سنائیں. جی ضرور. اور دیکھیے قسمت کی بات ہے کہ
کہ یہ نظم رائگانی بھی میں نے دراصل ایک مقابلے کے لیے لکھی تھی. وہ مقابلہ 2017 میں ہوا تھا. مقابلہ تو ہوا اور ختم ہو گیا, ہم جیت بھی گئے, ٹرافی وغیرہ بھی آ گئی, لیکن یہ نظم ساتھ رہ گئی ہمیشہ کے لیے. اور یہ میں پیش کرتا ہوں نظم. میں کمرے میں پچھلے 31 دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں الجھا ہوا ہوں کہ تو جا چکی ہے. تجھے رائگانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے. تجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پگڈنڈیوں پر ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا. تجھے یاد ہے جب قدم چل رہے تھے کہ ایک پیر تیرا تھا اور ایک میرا. قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگا کوئی مطربوں کا. قدم جیسے ساپا گماپا گسارے وہ تبلیغ کی تلکھٹ پہ تک دن دھنک دن تنک دن دنا دن بہم چل رہے تھے. قدم چل رہے تھے. قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گویوں کے گھر چل رہے تھے. مگر جس گھڑی شکریہ قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گویوں کے گھر چل رہے تھے. مگر جس گھڑی تو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا ان سروں کی کہانی وہی رک گئی. کتنی فنکاریاں, کتنی باریکیاں, کتنے کلیاں بلاول گویوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئے. کتنے نصرت فتح, کتنے مہدی حسن منتظر رہ گئے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے لگے. تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے پر پلٹ کر مڑی تھی, وہاں سے ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا کہ اس زاویے کی کشش میں ہی یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آ گئے تھے کہ تیرے جھکاؤ کی تمثیل پر اپنی سیدھی لکیروں کو خم دے سکیں, اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹیں, جیومیٹری کو جنم دے سکیں. اب بھی کچھ فلسفی اپنے بھی کے زمانوں سے بھاگے ہوئے میرے رستوں پہ آنکھیں بچھائے ہوئے اپنی دانست میں یوں کھڑے ہیں کہ جیسے وہ دانش کا منبع یہیں پر کہیں ہے, مگر مڑ کے تکنے کو تو ہی نہیں ہے. تو کیسے فلورنس کی تنگ گلیوں سے کوئی ڈیونچی اٹھے, کیسے ہسپانیہ میں پکاسو بنے, ان کی آنکھوں کو تو جو میسر نہیں ہے. یہ سب تیرے میرے اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں کہ تیرے نہ ہونے سے ہر ایک زبان میں, ہر ایک علم و فن میں, ہر ایک داستان میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے. تجھے رائگانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے. بہت خوب, ماشاءاللہ بہت اچھی یہ نظم ہے آپ کی, اور ماشاءاللہ سے آپ نے جو الفاظ اس میں استعمال کیے ہیں, جو ایک پوری نریشن ہے, وہ تمام جو ہمارے اتنے پاپولر جو سنگر ہیں ان کو آپ نے کوٹ کیا ہے, اور ایک بہت ہی خوبصورت سی آپ نے نظم جو ہے ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ آپ نے ایک مقابلے کے لیے لکھی تھی, اور یقیناً اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہمارے جو ایسے آپ جیسے ماشاءاللہ سے اتنے قابل جو شخصیت ہیں ان کے اور جو ان کا ٹیلنٹ ہے اس کو نکھارتی ہیں. تو ایسے جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں, بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں. اور دیکھیے بہت سارے طلباء کو یہ اندازہ نہیں ہوتا, وہ جب یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں تو انہیں خود اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کس درجے کا سکل سیٹ موجود ہے, کس درجے کی صلاحیت موجود ہے. آپ انہیں تھوڑا سا پلیٹ فارم دیں, تھوڑے سے کچھ چیزیں ان کا راستہ تھوڑا سا بنا دیں, تو بہت خوبصورت اور ٹیلنٹڈ لوگ نکلتے ہیں. اور میں صرف اکیلا نہیں ہوں جس نے پنجاب یونیورسٹی سے اپنا سفر شروع کیا, بے تحاشا لوگ ہیں. اس میں ہماری ہی ایس ٹی سی سے بہت سارے سنگرز نکلے, بہت سارے مقررین نکلے, بہت سارے نیوز اینکر اس وقت جو ہماری انڈسٹری کے اندر موجود ہیں وہ ہماری ایس ٹی سی سے نکلے ہوں. سو اس ایک پلیٹ فارم نے پاکستان کو بہت کچھ دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر ان پر مزید توجہ دی جانی چاہیے. بالکل. اچھا سہیب صاحب, یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, اور ابھی آپ نے بات کی جیسا کہ ہمیں صرف ان کو ایک وے پرووائڈ کرنا ہے, ایک راستہ نکالنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کلاس میں اگر کوئی بچہ ہے, اس کے اندر کوئی ایسا ٹیلنٹ موجود ہے, تو جب پوری کلاس جو ہے اس کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی ہے, ٹیچرس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ٹیچر اس سے یہ چیز سنیں, اس میں یہ بہت زیادہ اچھا پڑھتا ہے, یا اس گاتا بہت اچھا ہے, یا لکھتا بہت اچھا ہے, تو جب وہ تمام لوگ مل کر اس کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں, اس کو پش کر رہے ہوتے ہیں, تو اس انسان کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. اور پھر اس طرح کی کمپٹیشنز جو ہوتے رہیں تو ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ اور بھی نکھر کر آئے گا. اور ماشاءاللہ پاکستان کے پاس آپ جیسے بہت سے جو شاندار شاعر جو ہیں وہ اسی وجہ سے نکلے ہیں کہ لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا اور اپریشیٹ کیا, اور پھر جو ہے آج جو ہے وہ دنیا بھر میں جانے اور مانے جاتے ہیں. دیکھیے جو ریوارڈ اور پنشمنٹ ہے نفسیات کا بہت سادہ سا قانون ہے. آپ کسی بھی بچے کو, کسی بھی طالب علم کو
کسی بھی چیز پر سراہنا شروع کر دیں اس کے اندر وہ صلاحیت خود بخود نکھرتی جائے گی اور یہ کبھی نہیں رکے گی. بالکل. یہ نفسیات کا اتنا سادہ قانون ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو, کسی بھی طالب علم کو, کسی بھی بچے کو جو بنانا چاہتے ہیں اس کی ان چیزوں پر اسے سراہنا شروع کر دیں. اس ریوارڈ میکینزم کے تحت انسان اپنے اندر وہ خوبی خود سے ڈیولپ کر لیتا ہے. میرا خیال ہے کہ بہت اہم کردار ہے ان چیزوں کا, اور بجا طور پر آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اپنی یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر ایسے سلسلے, یہ ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سا ہمیں اور بڑھانا, تھوڑا سا ایک قدم اور آگے جانا ہوگا. بالکل. شاعری جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت ہے. اچھا یہ بتائیے گا سہیب کہ آپ کا فیوریٹ شاعر کون سا ہے؟ یہ بڑا پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ سوال ہے, کیونکہ جو پسندیدہ شاعر ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے. کسی سال میں آپ کو کون سا شاعر پسند ہے, کسی مہینے میں آپ کو کس کی غزل ہٹ کر گئی, تو ان میں کچھ ہیں جو سدا بہار بہت پسندیدہ شعراء کرام ہیں. یہ ایک بہت لمبی فہرست ہے. میں غالب کا بہت بڑا مداح ہوں. اس کی جو انٹلیکچوئل سٹینڈنگ ہے وہ مجھے بہت انسپائر کرتی ہے, بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے. یعنی ایک شخص نے اپنی زندگی کے 50-55 سال شعر کہنے کے سوا کوئی کام نہیں کیا, اور اس کے اندر سے صرف 230 غزلیں شائع کی, اور اردو لٹریچر پر بلا شرکت گہرے راج کر رہا ہے. اس کے پیچھے اس کا سفر ہے, اس کی ایک انٹلیکچوئل سٹینڈنگ ہے. تو غالب تو بجا طور پر. پھر درمیانی عہد کے جو شعراء کرام ہیں ان میں جمال احسانی صاحب بہت پسند ہیں مجھے, رئیس فروغ صاحب, احمد مشتاق صاحب, اور آج کے دور میں اختر عثمان صاحب ہیں, شاہین عباس صاحب ہیں, تہذیب حافی ہیں. سو یہ تمام لوگ مجھے بہت پسند ہیں. اچھا جیسے ابھی آپ نے مرزا غالب کی بات کی ہے تو ان کا کوئی فیوریٹ شعر؟ اب مرزا غالب جو ہے ان کو میں عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک فلسفے کے طالب علم کے لیے, سوچنے سمجھنے والے شخص کے لیے وہ دعوت ہے لطف و انعام کی. اب آپ ایک شعر دیکھیے گا, آپ فرماتے ہیں کہ ہے غیب غیب اصل میں جو کچھ بھی ہے شہود, ہے غیب غیب اصل میں جو کچھ بھی ہے شہود, ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب سے. سو خواب کے اندر آپ دوسرے خواب میں جاگ رہے ہیں, بالکل آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کا غیب ہے. کتنا خوبصورت ان کا یہ جو شعر ہے. اچھا صہیب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آئے, ایسی ایکٹیویٹیز ہوں, بچوں کو بھی انگیج کیا جائے. ہم لوگ صرف موبائل تک محدود ہو گئے ہیں, ہمارے بچے موبائلز تک محدود ہو گئے ہیں, وہ صرف گیمنگ اور انسٹا اور ان تمام چیزوں کے اندر انوالو ہو گئے ہیں. پہلے یہ ایک بہت خوبصورت سا وہ ہوتا تھا کہ ایسے ماشاءاللہ سے استاد ملنا جو آپ کو اس طرح سے گائیڈ کریں اور پھر بچوں کا ٹیلنٹ نکل کر آنا. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو ہماری یوتھ ہے وہ زیادہ تر جو ہے موبائل ڈیوائسز پر جو ہے اس طرف ان کا رجحان زیادہ ہو گیا ہے. تو ہمیں اس اپنے کلچر کو ریوائو بھی تو کرنا ہے, ہم نے جو ہے لوگوں کے بچوں کے ٹیلنٹ کو بھی بڑھانا ہے. تو اس کے لیے کس طرح کے جو انیشیٹیوز لینے چاہیے گورنمنٹ کو بھی, اسکولز لیول پر بھی, اور ٹیچرز جو ہے ایک ایسا بچہ جو ایکسٹرا آرڈینری ہے ماشاءاللہ اس کے پاس کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے, کیونکہ استاد جو ہے نا اس کو بہت فرق ہوتی ہے. صرف ہم لوگ نمبر گیمز کی طرف جا رہے ہیں اب نا, ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو کیا کہیں گے کہ کس طرح سے ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں جو سوال کا پہلا حصہ ہے, جو ڈیجیٹل ایک طوفان برپا ہے, اسکرین ٹائم ہم سب کا اتنا بڑھ چکا ہے, اس کے اندر بھی ایک خیر کا پہلو دیکھتا ہوں. دیکھیے بہت سارے ہمارے دوست شاعر ایسے ہیں کہ اگر ڈیجیٹل یہ انقلاب نہ آیا ہوتا, سوشل میڈیا نہ آیا ہوتا, تو شاید وہ کبھی نکل کر سامنے ہی نہ آتے. شاید آج میں سمجھتا ہوں کہ شاعری اپنے نشاط ثانیہ کے دور میں ہے. شاعری ایک دفعہ دوبارہ زندہ ہوئی ہے 2015 کے بعد. لوگ شعر کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں, غزلیں سن رہے ہیں, ایک دفعہ پھر لوگوں کو پوری غزلیں, پوری نظمیں یاد ہو رہی ہیں, اور یہ صرف ڈیجیٹل کی وجہ سے ہوا, صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا. تو میں اس میں یقینی طور پر اس میں دوسرا پہلو بھی ہے, کونس ہوتے ہیں ہر چیز کے, لیکن میٹر یہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم یوٹیلائز کس طرح سے کر رہے ہیں چیز کو. ایگزیکٹلی. سو ہمارے جو عہد حاضر کے شعراء کرام جن کی شاعری بہت دور تک پہنچی, ایون میری نظم جو ہندوستان میں, پاکستان میں اتنے سارے لوگوں تک پہنچی ہے, وہ ڈیجیٹل کے بغیر شاید میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر لکھتا رہتا اور کبھی بھی میرا کلام لوگوں تک نہ پہنچ پاتا ہے, یا انسپریشن نہ ملتی. بالکل. حکومتی سطح پر جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, میرا یہ خیال ہے کہ ابھی جیسے بہت سارے مشاعرہ جات, بہت سارے جو ادبی تقریبات ہیں وہ پرائیویٹ کمپنیز کروا رہی ہیں, پرائیویٹ لوگ کروا رہے ہیں, لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کروا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ضلعی سطح پر چھوٹے شہروں کے اندر
اور پھر اس کے بعد صوبائی سطح پر اور قومی سطح پر اس طرح کی تقاریب ریگولر منعقد ہونی چاہیے. آپ تصور کیجئے کہ پنجاب کے جو 9-10 ڈویژنز ہیں یا جو کچھ اضلاع ہیں 20-25, وہاں پر ایک کم از کم سالانہ ورنہ ماہانہ ایک ایسی ادبی محفل منعقد کر لی جائے جس میں آپ اپنے ہی علاقے کا جو لوکل ٹیلنٹ ہے انہیں انوائٹ کریں, انہیں آڈینس مہیا کریں, انہیں پلیٹ فارم دیں, اور پھر اس کے بعد ان میں سے چنندہ لوگ اپنا راستہ خود بنا لیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ادب کی تخلیق کا سفر ہے اس کے اندر اپریسیشن, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے, ریوارڈ میکینزم بہت اچھا جڑ جائے گا اور لوگ لکھنے کی طرف مائل ہوں گے, زیادہ اس طرف آئیں گے, ایک مثبت ایکٹیویٹی کی طرف انگیج ہوں گے, اور لکھنے پڑھنے والا آدمی یقینی طور پر ایک بہتر شہری ہوتا ہے. بالکل. اچھا, ہم نے اس کلچر کو ریوائیو بھی کرنا ہے اور یہ ہوا بھی ہے. اب جب ہم اس طرف آئے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے شعراء کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے, اور اب کے جو شعراء ہیں ان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے. ان کی شاعری ہم دیکھ رہے ہیں کہ محافل جب ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ایک ان کے اندر پیشن ہوتا ہے, بہت زیادہ وہ سراہ بھی رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ڈراماز کے تھرو جو ایک پوئٹری کو جو ہے نیا ایک رنگ بخشا گیا, روح بخشی گئی. جیسے ریسنٹلی کچھ 1-2 سال پہلے پریزاد آیا, اس میں پوئٹری کو اس طرح سے دکھایا گیا اور اتنی خوبصورت شاعری کی گئی, تو اس سے بھی آڈینس بہت زیادہ انگیج ہوئی ہے. اور یہ ہمارا ایک بہت خوبصورت ادب ہے, شاعری ہے, اس کو ہم نے اسی طرح سے پروموٹ کرنا ہے, ورنہ تو یہ کہیں گم جاتی. جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت آیا کہ ہم لوگ پوئٹری سے بہت زیادہ دور ہو گئے, کتابوں سے بھی ہم بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں. ایکسٹرا جو ہم بکس پڑھتے ہوتے تھے, بک ریڈنگ ہوتی تھی, وہ بھی ہم بہت زیادہ اس سے پیچھے چلے گئے. لیکن اسی طرح ہم شاعری سے بھی پیچھے تھے, لیکن ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی وجہ سے اگین جو ہے یہ ریوائیول جو ہے ہمارا وہ شروع ہوا ہے. بالکل بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور اباؤٹ پریزاد اور جو ڈرامے کے اندر ہماری جو ایک دم شاعری سامنے آئی ہے وہ یقیناً خوش آئند ہے, بٹ اس کے اندر ہمیں کچھ چیزوں کا خیال بھی رکھنا ہوگا. اب جیسے پریزاد کے اندر دیکھیے, شعر ایک بہت تکنیکی چیز ہے. تکنیک یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے گائکی میں راگ ہوتے ہیں, سر ہوتے ہیں, آپ کو سر میں گانا ہوتا ہے, وہ تکنیک سیکھنی ہوتی ہے, اور پھر آپ پراپر ایک گائک بنتے ہیں, آپ سر میں تکنیک میں پورے ہوتے ہیں. اسی طرح شاعری کی بھی اپنی ایک تکنیک ہے, ایک اپنی دنیا ہے. اس تکنیک کے اندر اگر شعر پورا نہیں اترے گا تو وہ کچھ بھی ہو, وہ شعر نہیں کہلائے, وہ شاعری نہیں. اب پریزاد کے اندر یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا. بہرحال میں اسے خوش آئند سمجھتا ہوں کہ لوگ شاعری سے جڑے کی وجہ سے, لیکن اب یہ ہو رہا تھا کہ بہت ساری تکنیکی اعتبار سے کمزور, تکنیکی اعتبار سے غلط جو چیزیں تھیں وہ شاعری کی طرح پیش کی گئیں کہ یہ شاعری ہے, حالانکہ وہ شاعری نہیں تھی. میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ جو بڑے چینلز ہیں, جو بڑے ڈرامہ نویس ہیں, جو بڑے پروڈیوسرز ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ رائٹ ریلیونٹ لوگوں کو لوپنگ کرتے اور تکنیکی اعتبار سے اس کو ساؤنڈ رکھتے, مضبوط رکھتے. خصوصاً جب آپ کا ڈرامہ ہندوستان میں اتنا دیکھا جا رہا ہے جہاں پر شعر کی روایت موجود ہے, آج بھی موجود ہے, اور لوگوں کو وزن, بحر اور تکنیک کا علم ہے, تو وہاں پر پاکستانی پاپولر فکشن کی یہ ریپرزنٹیشن ہونا کہ ہمارے پاس کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو شعر کی اوزان دیکھ لیتا, شعر کی بحر دیکھ لیتا, تکنیک کا خیال. یہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا بہتری کی گنجائش ہے, لیکن اس کے باوجود یہ بہت خوش آئند تھا, بہت خوش آئند تھا, اور عوام کو بہت زیادہ انگیج کیا, آڈینس کو بہت زیادہ انگیج کیا. ہم بہت دور جا رہے تھے ان سب چیزوں سے, اور یہ ایک بہت ہی اچھی چیز تھی کہ ڈرامہ کے تھرو ہم نے لوگوں کو جو ہے دوبارہ جو ہے پوئٹری کی طرف ہم لے کر آئے ہیں. سہیب, میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کی لکھی ہوئی آپ کی فیوریٹ نظم کون سی ہے, اور میں چاہوں گی کہ آپ وہ ہمیں ضرور سنائیں. جی بالکل, ایک نظم ہے, سنا ہے وہ اداس ہے, سنا ہے وہ اداس ہے, اسے کہو کبھی بھی تیرگی میں ڈوبنے لگے, کبھی بھی ٹوٹ کر گرے, کبھی بھی ہار کر گرے, تو میری نظم تھام کر گلے لگا لیا کرے. بہت خوب, کہ اس زندگی کے بہت شکریہ. تو میری نظم تھام کر گلے لگا لیا کرے, کہ اس میں زندگی کے عام دکھ تو کیا, یہ رائے گانی ہے حیات بھی, کبھی کسی کو رائے گاہ نہیں ملی. اسے کہو کہ رو چکے تو دیکھ لے, میری نظر سے کائنات کے فسوں کو کھوج لے, تو سوچ لے کہ منظروں کو کیا ہوا. کسی نے اس کے نام پر زمان مکان پلٹ دیے, فلاسفہ کے ذہن میں بنے قدیم زاویوں کے نقش تک الٹ دیے. کسی نے ان فضاؤں میں, خلا میں کہکشاؤں میں, محیب راستوں کی سورجوں پہ اس کا نام ثبت کر دیا.
کسی نے اس کے راستوں میں سرخ پھول بھر دیے, کسی نے اس کے نام کے دیے جلا کے تاکچوں میں رکھ دیے, ابھی بھی وہ اداس ہے. اسے کہو کہ اب بھی تیرگی میں ڈوبنے لگے, ابھی بھی ٹوٹ کر گرے, ابھی بھی ہار کر گرے, تو میری نظم تھام کر گلے لگا لیا کرے. بہت خوب سہیب, بہت زیادہ ماشاءاللہ, اتنی خوبصورت, اتنی کمال ورڈنگ اور دل چھو لینے والی. سہیب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا کہ آپ نے صبح سویرے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور مجھے اور میرے ناظرین کو اتنا زیادہ انٹرٹین کیا اپنی شاعری سے. ناظرین,